متیمم جسے پانی دستیاب نہیں ہوا، یا پانی تو دستیاب ہوا مگر اس کی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ پانی استعمال کیا نہ جائے، یا پانی تو دستیاب ہوا، پانی تو ملا مگر دستیابی نہ ہو سکی کہ کنویں کے اندر ہے ڈول ہی نہیں ہے، یا ٹوٹی کے اندر ہے بعض اوقات ٹوٹیوں کو تالے لگے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ضرب لگا کر اللہ جل جلالہ نے ایک تیمم کا حکم ہنگامی حالات میں عطا کر دیا۔ اگر طہارت کے حصول کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو اتنا کرو کہ ضرب لگاؤ، چہرے پہ پھیرو، ضرب لگاؤ، دونوں ہاتھوں پہ پھیرو۔ خلاصہ تو ہے یہی، مگر قدر تفصیل بھی ہے۔ متیمم جب تیمم کرتا ہے تو جب ہاتھ مارتا ہے اگر اس کے ہاتھوں کو مٹی لگ جاتی ہے تو اس کو اتارنے کا وہ مجاز ہے، کیونکہ چہرے پر مٹی کو ملنا مقصود نہیں ہے، وہاں پر وہ ہاتھوں کو مٹی لگ گئی تو وہ مٹی کو یا تو دونوں ہاتھوں کو ہاتھ پہ مار کے وہ جھاڑ دے، ہاتھ کو ہاتھ پہ مار کے وہ جھاڑ دے، یا یہ کہ پھونک مار کے وہ جھاڑ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جب مٹی لگی پھونک مار کے، جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ چہرے پر ہاتھوں پر مٹی کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مٹی کا ملنا ضروری ہوتا پھر تو ہاتھوں پر مٹی لگی رہنی ہونی چاہیے تھی، مگر مٹی کو ملنا ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف مٹی کے ساتھ ہاتھوں کو مس کر کے جھاڑ کے پھونک مار کے جب کوئی چیز ساتھ لگی نہیں رہ گئی تو پھر چہرے پہ مل لینا، پھر ہاتھوں پہ ملنا۔ ایک ضرب لگائی چہرے پہ مل لیا، دوسری ضرب لگائی وہ ہتھیلیوں کو کونیوں سمیت، دوسری طرف بھی ہتھیلی کو کونیوں سمیت وہاں پر مل لیا۔ لیجیے جناب، یہ طہارت کا حصول ہو گیا۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلا کہ اصل میں مٹی کو منہ پر ملنا یہ ضروری نہیں ہے، مٹی کو ہاتھوں پر ملنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا یہ ہے کہ جہاں پر مٹی ممکن ہے جو زمین کی قسم سے ہے، پتھر پڑا ہوا ہے بڑا چمکدار ہے اور وہاں پر پتھر پر ہاتھ مار کے اسی طرح سے 2 ضربے لگانی کافی و وافی ہو گیا۔ دیکھیے اس کے بعد حدیث نمبر آ رہی ہے، حدیث نمبر ہے 338 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ایک شخص آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں، حضور میں اگر حالت جنابت میں آ جاؤں اور پھر پانی بھی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پاس ہی حضرت عمار بن یاسر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اپنا ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ ایسے جیسے بات کوئی مجھ سے کر رہا ہو مگر ایک پاس بندہ بیٹھا، اس کی بات ختم ہو، جواب ابھی تک آیا نہ ہو تو وہ دوسرا کہ جناب آپ کو وہ بات بھی یاد ہے؟ وہ یوں ہی ہوا، حضرت بات پوچھ رہے ہیں حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاس بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمار بن یاسر، یہ کہتے ہیں حضور آپ کو ایک بات یاد آئی، ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ہم دونوں ہی جنبی ہو گئے تھے اور پھر یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ جی اب پانی تو دستیاب نہیں ہے، آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا، کیونکہ آپ کا ذہن یہ تھا کہ وضو کے لیے تو تیمم کافی ہے، مگر غسل کی جگہ پر تو تیمم شاید کام نہیں دے۔ یہ حضرت عمر کی سوچ۔ دیکھیے آپ نے تیمم نہیں کیا تھا، مگر میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ حد سے اصغر، ان کی سوچ دی حد سے اصغر جسے وضو کیا جاتا ہے، حد سے اصغر کو دوڑانے کا طریقہ تو یہ ہے تیمم، اب ہو گیا ہے حد سے اکبر، تو پھر یہ بھی پروگرام کو لمبا ہی ہوگا۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے کیا کیا، اپنے آپ کو زمین پر لٹانا شروع کر دیا۔ مسئلہ چونکہ تیمم کا تو پتہ تھا، لیکن دیکھیں 2 صحابہ کرام آپس میں اجتہاد کر رہے ہیں، ایک صحابی اجتہاد کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ تیمم تک بھی نہیں کر رہے،
اور وہ سوچ رہے ہیں اپنے طور پر کہ تیمم جو ہوتا ہے یہ تو وضو کا نائب ہو سکتا ہے، وضو کا قائم کام، مگر مجھے تو اب جنبی حالت ہے۔ اچھا، دوسرے سو حضرت عمار بن یاسر وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر حد سے اصغر آ جائے، بے وضوئی ہو جائے، وضو کرنا ہو، پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، تو جب غسل کرنا ہو تو پھر لمبا پروگرام ہی کیا جائے گا نا۔ یہ ان کے ذہن، یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر لٹایا، گھمانا شروع کر دیا۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو مسئلے کا پتہ نہ ہو تو قیاس کر لے۔ جیسے ہمیں قبلے کا بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، قبلے کا پتہ نہیں ہوتا تو کدھر ہے کدھر نہیں ہے، تو ہم سوچ لیں کہ قبلہ شریف کدھر ہے، ادھر رخ کر کے، کوئی بتانے والا چونکہ ہے نہیں، ادھر رخ کر کے ہی نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ رخ صحیح نکل آیا تو ٹھیک، لطف کی بات ہے، رخ صحیح نہیں بھی نکلا، بعد میں پتہ چلا تو رب کی بارگاہ میں یہ نماز پھر بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی سوچ قیاس کیا، حضرت عمار بن یاسر نے بھی اس بات کا قیاس کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی مسائل معاملات میں جب کوئی رہنمائی دستیاب نہ ہو رہی تو قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت حضور سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ پر ایک بڑا اعتراض یہ کہتے ہیں یہ جی قیاس کرتے ہیں بھی، اور کیا کریں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سامنے ہے نہیں کہ ان سے پوچھا جا سکے، اب صحابہ کرام تو ہیں نہیں کہ ان سے معاملات کی دستیابی کی جا سکے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن دے دیا ہے، سنت دے دی ہے، اس کی روشنی میں از خود قیاس کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو میں مسئلہ تمہیں بیان کرتا ہوں اس کے خلاف تمہیں کوئی حدیث دستیاب ہو جائے، حدیث دستیاب، میرے قول پر عمل نہ کرنا، حدیث پر عمل کرنا، اگرچہ وہ ضعیف کیوں نہ ہو۔ یہاں اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ بس قیاس پر چلتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بھئی قیاس ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ قرآن و سنت ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر پانی دستیاب ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پانی پڑا ہوا ہے اور یہاں پر یہ دروازے کھڑکیاں بند ہوتے ہیں، آپ صبح آتے ہیں بے دھڑک ہو کر آپ اس سے وضو کر لیں گے، کوئی قطعی طور پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک پانی باہر پڑا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں آپ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اب میں یہ پانی استعمال کروں، یہاں پر تو جانور بھی آ سکتے ہیں، اور اس کی بنسبت جو پانی وہ سڑک پر پڑا ہوا ہے اس میں تو اور زیادہ آپ محتاط ہو جائیں گے، ورنہ یہ آپ کی رائے جو ہے یہ فضول نہیں ہے، رائے آپ کی ٹھیک جا رہی ہے۔ آپ کی رائے نے یہ کام کیا ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر پانی جو ہے محتاط ہے، یہاں پر محفوظ ہے، یہاں ذرا کم محفوظ ہے، اس چار دیواری کے 12 دری کے باہر پڑا ہوا ہے، اور زیادہ کم محفوظ ہے جس وقت کہ وہ باہر پلاٹ میں سڑک پر پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیے اہل رائے ہونا یہ بری بات نہیں ہے، ہاں اہل رائے ہونا اس وقت بری بات ہے کہ جب قرآن و سنت کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی رائے کو قائم کیا، میں یہ کہتا ہوں، یعنی جب میں کو مٹا کر بندہ یہ سوچے کہ نہیں قرآن و سنت کا منطوق نطق یہ ہے، اس سے استدلال یوں کیا جا سکتا ہے، شرعی طور پر وہ جائز قرار پاتا۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی کو لیڈر بنا کر بھیجا کہ تم ان کے لیڈر ہو، اور باقیوں سے کہا خبردار اس کی باتوں کو ماننا۔ بات ہوئی، وہ لیڈر صاحب تھوڑے سے اپنے ساتھیوں سے گھبرا گئے کہ یہاں پر تمہیں سرکار نے فرمایا تھا کہ تم نے میری باتوں کو ماننا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو مانتے ہیں، سرکار نے ذمہ داری آپ کی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر جتنی جنگل کی لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کر دی گئی کہ امیر اب پتہ نہیں کیا فرماتے، امیر صاحب نے فرمایا اب انہیں آگ لگاؤ، آگ لگا دی، جو خوب جل اٹھیں۔ امیر صاحب کہتے ہیں اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ کیا کریں۔ اب دیکھیں رائے جو ہے قائم کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ نے ارادہ بھی کر لیا تھا
کہ ہم اس میں کود جائیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سرکار نے فرمایا نہیں تھا میری بات کو ماننا۔ صحابہ نے آپس میں سوچا آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا، اگر اسی آگ میں داخل ہونا تھا تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پر بس ادھر سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، ادھر سے حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں اس معاملہ کو پیش کیا گیا، آپ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا کیا تم اس کے اندر کودے نہیں، اگر کود جاتے تو ساری زندگی اسی طرح سے اس میں جلتے رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر صحابہ کرام نے دیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کیا کہ جان کو بچایا جائے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، مگر حکم کی تعمیل جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو وہ تعمیل نہیں کی جائے گی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کوئی حکم ہمیں جاری کر دیتے ہیں، ہم دیکھیں گے کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا مزاحمت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، آپ نے اسی طرح تو وہ ہندوانہ رسم و رواج کے خلاف آپ نے اٹھ کر یہی تو آپ نے للکار پیدا کی، یعنی انسان کے اندر قرآن و سنت ایک حریت پیدا کرتا ہے اور وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھیے آپ کو وہ بات یاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یار یہ بات کیا یاد کرا رہے ہو، مطلب یہ تھا یہ کیا بات یاد کرا رہے ہو۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے پلٹ کر کہا حضور اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں میں اس بات کو آئندہ ذکر بھی نہیں کروں گا، اگر آپ اس میں ذرا ہلکا پن محسوس کریں میں اس کو ذکر بھی نہیں کروں گا۔ پلٹ کر حضرت عمر نے بھی فرمایا نہ 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 نہ، یہ بات بالکل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے کہ آپ نے ایک کام کر لیا اور پھر پلٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اس کیس کو پیش بھی کر دیا، یہ آپ کا اعزاز میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ صحابہ کرام کی ریلیشن شپ ہے مولانا۔ حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا حضور میں نے تو یہ لوٹ پوٹ ہو کر یوں تیمم کی جگہ پر پھر چونکہ غسل کرنا تھا تو میں لوٹ پوٹ یوں ہوا ہوں، حضور نے فرمایا کہ عمار یہ لوٹ پوٹ ہونا تمہارے لیے نہیں تھا، سر جیسے تم وضو والا تیمم کرتے ہو اللہ جل جلالہ نے غسل کی صورت میں بھی اسی تیمم کو کارگر فرما دیا ہے۔ یہ کارروائی کرے گا، یہی تیمم وضو پر بھی کارروائی کرتا ہے، وضو کی جگہ پر بھی کارروائی کرتا ہے اور غسل کی جگہ پر بھی کارروائی کرتا ہے، لہٰذا یہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا مولانا ایک بات تو یہ ہوئی حضرت عمر اور حضرت عمار بن یاسر کی، تیمم کیسے کیا جائے اس کے اندر آراء بہت مختلف ہیں۔ ایک رائے تو میں جس کا ذکر شروع کیا، چونکہ ایک رائے پہلے ہی ذکر کر دی جائے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر ضرب لگائی جائے اور ضرب لگانے کے بعد وہ چہرے پہ پھیر لی جائے، پھر ضرب لگائی جائے، پھر ہاتھوں پہ پھیر لی جائے۔ یہ کام تو ہو گیا، تین اماموں نے اس کا نظریہ جواب کو پیش کیا، اس انداز میں آپ کریں گے، اور وہاں پر صرف ہاتھ نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت وہاں پر جیسے وضو میں کوہنیوں تک کیا جاتا ہے یہ بھی مسح اسی طرح سے کیا جائے گا۔ اچھا، حضرت باقی رہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ضرب صرف ایک ہی لگائی جائے، اسی ایک ضرب کو چہرے پر بھی پھیر لیا جائے اور ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے۔ چاروں اماموں کا نظریہ ہو گیا مولانا۔ اب یہاں پر اور بھی ویسے یہاں پر مسالک ہیں، ابن ابی یعلا وہ فرماتے ہیں کہ دو ضربیں تو دو ہی لگائی جائیں گی، ایک ضرب لگا کر اسی ضرب کو چہرے پر بھی پھیر لیا، ہاتھوں پر بھی پھیر لیا، ایک ضرب، پھر دوسری ضرب لگائی جائے، پھر چہرے پر پھیر لیا، ہاتھوں پر پھیر لیا۔ گویا کہ ضربیں دو ہی ہیں، مگر ہر مرتبہ ضرب کے کیا کرنا ہے، ہر مرتبہ ضرب کا یہ کرنا ہے کہ وہاں پر چہرہ بھی ہے، کونیوں تک ہاتھ بھی ہیں، پھر دوبارہ چہرہ بھی ہے، پھر ہاتھ بھی ہیں۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ضربیں تین لگائی جائیں، ضربیں تین لگائی جائیں گی،
پہلی ضرب میں وہاں پر چہرے کا مسح ہاتھ لگایا کر لیا، دوسری مرتبہ کیا پھر ہتھیلیوں کو صرف ہتھیلیوں کو، پھر تیسری ضرب کو لگایا پھر کونیوں تک کر لیا۔ یہاں پر مختلف آراء ہیں، مگر یہ رائے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، یہاں پر بہت سی روایات ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ضربیں دو ہوں گی، ایک ضرب چہرے پر، دوسری ضرب وہ ہاتھوں پر لگائی جائے گی۔ دیکھیے مولانا یہاں پر بابن حل ینفخ فی یدیہ یا حل ینفخ فی یدیہ، کیا کوئی آدمی جب وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مار لیتا ہے تو پھر حل ینفخ فی یدیہ بعد ما یضرب بہما، جب دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار دیا گیا، یا پھر یا اضرا سے ما یضرب بہما یا یضرب بہما با کے ساتھ متعدی ہو جائے گا کہ وہاں پر ہاتھوں کو زمین پر مارا اور پھر جو مٹی لگی ہے کیا اسے پھونک مار کے زائل کیا جا سکتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ذر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء، ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، حضور والا میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی دستیاب نہ ہوا۔ ابھی آپ نے جواب تو عطا نہیں فرمایا تھا، حضرت عمار بن یاسر قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عمر سے ذکر کیا، حضور دیکھیے اما تذکروا، کیا آپ کو یہ بات یاد ہے کہ ہم بھی ایک سفر میں تھے، میں بھی سفر میں تھا، آپ بھی سفر میں تھے، اور پھر اتفاق ایسا کہ آپ بھی اپنی جگہ پر جنبی ہو گئے، میں بھی ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر جنبی ہو جانا یہ کوئی مذہبی رواداری کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ ہر روز ہی جنبی ہو جاتا ہے۔ بھائی ٹینکی فل ہو گئی ہے، اب اس نے کہیں نہ کہیں تو پانی اوور فلو تو ہونا ہے، تو اللہ کی ذات کا شکر ہے، اسے کرنا چاہیے کہ اوور فلو اس انداز میں ہو جاتا ہے، ورنہ کہیں پر یہ برائی کے راستے پر نکل جائے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے محفوظ ضرور رکھا جائے، الگ تھلگ ہونے سے محفوظ اپنے آپ کو ضرور رکھا جائے کہ جہاں پر وہ شیطان حملہ کر سکتا ہو وہاں سے اپنے آپ کو الگ رکھا جائے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ آپ دیکھیں حضور ہم دونوں ایک سفر میں تھے، جنبی ہو گئے، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، دیکھیے آپ نے نماز ادا نہیں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّقْتُ، اور جہاں تک میری بات ہے میں تو زمین پر لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، میں نے نماز پڑھ لی تھی، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، اور پھر میں نے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ذکر کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، کہ دیکھو عمار آپ کے لیے وہ 2 ضربیں کافی تھیں، تیمم کرنا کافی تھا۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، تھوڑی سی مٹی لگی آپ نے پھونک مار دی۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ وہ باب سے جو یہ الفاظ کلمات ہیں باب سے متعلق ہیں، پھونک مار لی، وہاں پر مٹی کو جھاڑ دیا، ثم مسح بہما، پھر وہاں پر اسے مسح کیا، بہما وجہہ وکفیہ، اور پھر اپنی ہتھیلیوں پر ملا، یہاں پر صرف ہے اپنے چہرے پہ ملا اور ہتھیلیوں پہ ملا، یہاں تک تو صرف یہ ہے، اس باب سے تو نہیں پتہ چل رہا، اس حدیث سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ کونیاں بھی شامل ہیں، تاہم دوسری بہت سی روایات ہیں جن کے اندر ہاتھوں کو مس کرنے کے ساتھ ساتھ کونیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیجیے جناب یہاں پر چوتھے باب میں ہے التیمم للوجہ والکفین، جو پیچھے حدیث آئی کہ مسح بہما وجہہ وکفیہ، چہرے کو مسح کیا اور ہتھیلیوں کو مسح کیا، یہ باقاعدہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر صرف ہتھیلیوں کو مسح کرنا ہے اور کوئی مسح نہیں ہے۔ اچھا صاحب،
اور یہ ابن ابی یا وہاں پر وہ پہلے بھی ذکر اس کا ہو گیا کہ وہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے جو باقاعدہ ذکر کرتا ہے صرف ہتھیلیوں کو مسح کیا جائے گا، کونیوں تک نہیں جایا جائے گا۔ مولانا یہ جو تیمم کرنا ہے وہ چہرے کے لیے ہے اور صرف کف کے لیے، اس حدیث میں اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ للوجہ والکفین، ہتھیلیاں، صرف اس کے اندر چہرہ ہے اور ہتھیلیاں شامل ہیں۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني الحكم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال قال عمار بهذا وضرب شعبۃ بیدیہ الارض۔ دیکھیے حضرت عمار نے وہ بیان کیا کہ صورت میں وضرب شعبۃ، وہاں پر جناب شعبہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ثم ادناہما من فیہ، پھر اسے اپنے چہرے کے قریب کیا، ثم مسح بہما وجہہ، پھر اپنے چہرے کو اچھی طرح سے مل لیا۔ مگر یاد رکھیے کہ یہاں پر جسم کے ہر حصے کو ملا نہیں جا سکتا، بہت مشکل کام ہے کہ پانی کو پہنچایا جائے، چاہے جائے کہ خشک ہاتھ ہو اور پھر اسے ایک ایک جگہ پر پہنچایا جائے اور یہ سوچے کہ بھی اگر کوئی جگہ مس ہونے سے باقی رہ گئی تو میرا تیمم نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی مبالغے کے ساتھ مس نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں ہر عضو کے نیچے تک